اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الثانی انا فاعلون بالاختیار والضرورة قاضیۃ بذلک للفرق الضروری بین سقوط الانسان من سطح ونزولہ منہ علی الدرج۔ بحث ہماری جو ہے وہ آج جبر و اختیار کے مسئلے میں شروع ہوگی۔ میرے خیال میں ہم نے مصنف کا جو ہے وہ متن نہیں پڑھا تھا حسن خب عقلی کے اندر، اس کو تطبیق کرتے ہیں اور پھر اپنی آج کی بحث جو ہے وہ شروع کرتے ہیں نا۔ اس کا مصنف کا جو متن تھا، چونکہ میں شارح کے متن کو پہلے پڑھتا ہوں اور مصنف کے متن کو جو ہے وہ بعد میں، مصنف کا متن سے دیکھیں جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ قال الفصل الرابع فی العادل، چوتھی فصل جو ہے وہ عادل کے اندر ہے۔ وفیہ مباحث، اس میں چند ابحاث پائی جاتی ہیں۔ الاول العقل قاض بالضرورہ، عقل جو ہے وہ بدیہی طور پر یہ حکم لگاتی ہے کہ ان من الافعال ما ہوا حسن، بعض افعال جو ہیں وہ حسن ہیں۔ کرد الودیعۃ، جس طرح کہ امانت کو لوٹانا ہے، والاحسان والصدق النافع، اور سچ کے جو نفع بخش ہو، اس کے حسن کو جو وہ عقل در کرتی ہے۔ وبعضها ما ہوا قبیح، اور عقل جو ہے وہ یہ حکم لگاتی ہے بدیہی طور پر کہ بعض افعال ایسے ہیں کہ جو قبیح ہیں۔ کل ظلم والکذب الضار، جیسے ظلم ہے اور جھوٹ کے جو نقصان دینے والا ہے۔ ولہذا حکم بہما من نفی الشرائع، اسی وجہ سے وہ حسن و خوب کا حکم لگاتے ہیں۔ من نفا الشرع، کہ جو شریعت کی نفی کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے حکم لگاتے ہیں۔ کل ملاحدہ و حکماء الہند، جس طرح کے ملحدین ہیں اور ہند کے حکماء و فلاسفہ ہیں۔ اب یہ کسی دین کے تابع نہیں ہیں لیکن یہ پھر بھی اس بات کے قائل ہیں۔ ایک دلیل یہ، دوسری دلیل وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَنْتَفِيَا عَقْلًا لَانْتَفِيَا سَمْعًا، اگر عقلی طور پر حسن و خوب منتفی ہو جائے تو سمعی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی حسن و خوب جو ہے وہ منتفی ہو جائے گا۔ یہ اصطلاحیں مختلف استعمال ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ مثلا آپ شرعی، نقلی، سمعی، یہ تینوں مختلف جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا مثلا آیات و روایات کے بارے میں ان تینوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے آیات روایات کو کہ یہ ادلہ شرعیہ ہیں، کبھی کہا جاتا ہے یہ ادلہ نقلیہ ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے یہ ادلہ سمعیہ ہے۔ سمعیہ سے مراد یعنی جب تک شارع سے نہ سنیں آپ اس کا حکم نہیں لگا سکتے، اس کو کہتے ہیں کہ ادلہ سمعیہ ہے، تو یہاں بھائی مراد ہے۔ لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، کیوں یہاں پر منتفی ہو جائے گا حسن قبح شرعی بھی؟ اس وجہ سے کیونکہ اس صورت میں شارع سے کذب کا قبح ختم ہو جائے گا، یعنی شارع اگر جھوٹ بولے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبیح ہے نا، چونکہ حسن قبح شرعی ثابت ہی نہیں ہوا ابھی تک، تو شارع اگر جھوٹ بولے گا تو اس کو ہم قبیح نہیں کہہ سکتے۔ یہ متن تھا جناب علامہ ہلی کا۔ اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔ بحث ہماری عرض کیا تھا پچھلے درس میں آپ کو کہ اہم ترین بحث ہے یہ ہماری، اور مبتلا بے ہے، اور تمام ادیان و غیر ادیان سب، یعنی تمام بشریت اس مسئلے میں درگیر ہے، چاہے وہ کسی دین کے قائل ہوں چاہے کسی دین کے قائل نہ ہوں۔ تمام فلاسفہ نے کوشش کی ہے اس مسئلے کے بارے میں جواب دیں کہ آیا انسان اپنے افعال کے اندر مجبور ہے یا مختار ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کتاب بھی معرفی کروائی تھی آقا قدردان کرام ملکی کی، انہوں نے تمام جو معروف مکاتب فکر ہیں ان کی آراء کو ذکر کیا ہے وہاں پر۔ مثلا فلسفہ غرب اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے، فلسفہ اسلامی اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو مکاتب فکر ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو مختصر طور پر انہوں نے وہاں پر بحث کی ہے، وہاں آپ رجوع کریں تو مختلف نظریے آپ کو مل جائیں گے۔ دروازہ بند کر دیں۔
اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری ابحاث جبر و اختیار کے ساتھ متعلق موجود نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے مختلف نظریوں کو کہ جبر و اختیار میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ جناب علامہ اور جناب شارح فاضل مقداد دونوں نے یہاں پر فقط اور فقط حق نظریے کو بیان کیا ہے۔ معتزلہ کا کیا نظریہ ہے اس کو بیان تو کیا ہے لیکن صحیح بیان نہیں کیا اس کو، اور اس کی دلیلیں بھی ذکر نہیں کی۔ اشاعرہ کے نظریے کو ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے نظریے پر دلیلیں کیا دی ہیں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امر بین الامرین جو ہمارا نظریہ ہے اس کے اندر کیا تفسیریں ہیں اس کو بھی بیان نہیں کیا، فقط اتنی بات پر اکتفا کیا ہے کہ اختیار ثابت ہے، اس کے اوپر 3 برہان ہیں بس۔ اب یہ اختیار کس صورت میں ثابت ہے اس کے اندر بھی پوری بحث ہے، اس میں متکلمین کا اپنا نظریہ ہے، فلاسفہ کا اپنا نظریہ ہے، اور عوام اس کو کسی اور طریقے سے ہے۔ امر بین الامرین کے قائل ہیں لیکن خود امر بین الامرین کے اندر بھی تفاسیر مختلف ہیں، لہذا یہ والی ابحاث پھر کسی اور کتاب میں کرنے والی بات ہے لیکن پھر بھی کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ تحقیقات جدید جو ہیں ان میں دیکھنا پڑے گا۔ مثلا ایک کتاب جو آپ اس مورد میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سید کمال حیدری ہمارے استاد جو ہیں ان کی کتاب التوحید 2 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس میں انہوں نے مفصل بحث کی ہے، خصوصاً امر بین الامرین کے اوپر بہت مزے کی بحث ہے اس کے اندر، اس کی طرف اگر رجوع کریں گے تو مطالب بہت اچھے آپ کو ملیں گے۔ خوب اپنی بحث شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنی اسی مطلب کو کتاب کی حد تک ہی محدود رکھتے ہیں تاکہ زیادہ لمبی بحث نہ ہو ہماری۔ بحث ہے ہماری کہ آیا انسان مختار ہے یا مختار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 نظریے موجود ہیں کلی طور پر۔ ایک نظریہ اشاعرہ کا ہے، دوسرا نظریہ معتزلہ کا ہے، اور تیسرا نظریہ مکتب امامیہ کا ہے۔ اب چونکہ میں نے مقدماتی بحث کے اندر جو باب عادشر پڑھانے سے پہلے تمام فرق کا میں نے تعارف کرایا تھا تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، رجوع کریں اس کی طرف کہ اشاعرہ کسے کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری جس کا نام آ رہا ہے یہ کون ہے، تو اس کا میں نے وہاں پر تعارف کرایا۔ معتزلہ کے افکار کیا ہیں اس کی طرف آیا، حتماً انشاءاللہ آپ کا مطالعہ بھی ہوگا اس میں۔ اشاعرہ کا دیکھیں، معتزلہ سے شروع کرتے ہیں چونکہ معتزلہ پہلے ہیں اشاعرہ سے۔ معتزلہ قائل تھے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو اور انسان کو خلق اس طریقے سے کیا ہے کہ اب یہ انسان اپنے افعال کو خود انجام دیتا ہے۔ ہم انسان کے اوپر متمرکز ہوتے ہیں، باقی مخلوقات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہ خدا نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ خلق ہونے کے بعد انسان اپنے افعال انجام دینے میں خدا کا محتاج نہیں ہے۔ انسان محتاج تھا خدا کا خلقت کے اندر، اب جب خلقت ہو گئی انسان کی تو خدا نے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اب انسان اپنے افعال کو انجام دینے میں خدا کا محتاج نہیں۔ اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں گھڑی کی، کہ گھڑی ساز اس گھڑی کو بناتا ہے اس طریقے سے کہ خلق ہونے کے بعد گھڑی پھر گھڑی ساز کی محتاج نہیں ہوتی، اپنا کام جس طریقے سے اس کو بنایا گیا اس طریقے سے اپنا فعل انجام دیتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ تفویض۔ معتزلہ قائل ہے کہ خداوند متعال نے افعال کی خلقت کو تفویض کر دیا انسان کی طرف، کہ میں نے تمہیں اس طریقے سے خلق کر دیا ہے کہ تم اب اپنے افعال کو مستقل طور پر خلق کر سکتے ہو، یعنی میری طرف کوئی احتیاط، یعنی فرض کر لیں، کہتے نہیں ہیں معتزلہ، ان کے نظریے کا ہم لازمہ یہ نکالتے ہیں، فرض کر لیں
کہ اگر خدا نہ ہو اس جہان کے اندر اور انسان رہ جائے، فرض محال ہے نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کرتے ہیں کہ خدا نہ رہے اس کائنات میں لیکن یہ انسان باقی رہ جائے، تو ان کے نظریے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کو انجام دیتا رہے گا، انسان اپنے افعال کے اندر نابود نہیں ہوگا، چونکہ یہ مخلوق خدا ہے اپنی فقط اصل خلقت کے اندر، لیکن اپنے افعال کے اندر خدا کا محتاج نہیں ہے، وابستہ نہیں ہے۔ مثلا اس وقت میں بول رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا بھی میرے بولنے کے اندر نقش رکھتا ہے کہ اگر خدا نہ رہے تو میں بول بھی نہیں پاؤں گا، درست ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں خدا نے مجھے خلق کر دیا اس طریقے سے کہ میری مشینری اس طریقے سے خلق کی ہے کہ میں اگر بولنا چاہوں مستقل طور پر بول جاتا ہوں اگرچہ خدا نہ بھی ہو۔ فرض کر لیتے ہیں خدا نہیں ہے تو میں اپنے افعال صحیح طریقے سے انجام دوں گا، جیسے گھڑی ساز مر جاتا ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی گھڑی اپنے کام کو انجام دیتی رہتی ہے۔ یہ ہے نظریہ تفویض کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان محتاج ہے خدا کا، لیکن اس کا احتیاج جو ہے وہ فقط اپنی خلقت کے اندر ہے، اپنے افعال میں وہ خود خالق ہے، اس کے افعال کی خلقت میں خدا کا کوئی نقش نہیں ہے، خدا کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن جب اشاعرہ وجود میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی آپ نے تو آ کے توحید افعالی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، یعنی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں توحید نظر آتی ہے، اور توحید کی ایک قسم جو ہے وہ توحید افعالی ہے۔ توحید افعالی کیا ہے؟ کہ ہمارے تمام افعال جو ہم انجام دیتے ہیں اس میں خداوند متعال دخالت رکھتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں قرآن کے اندر آیا ہے کہ مثلا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے آیات کا، مثلا کیا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، خدا تمام اشیاء کا خالق ہے، تو یہ جو میں فعل انجام دیتا ہوں یہ شے ہے یا نہیں ہے؟ شے ہے، شے کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پس جب یہ شے کے زمرے میں آتی ہے تو خداوند متعال کہتا ہے کہ میں ہر شے کا خالق ہوں، تو پس میرے افعال کا بھی کیا ہے؟ خدا خالق ہے۔ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی روح کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا ہمارے تمام افعال، تمام ذات کا جو ہے وہ مالک ہے۔ اس کائنات میں جو بھی شے نام کی چیز ہے اس کو خدا نے خلق کیا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے معتزلہ کے نظریے کو قرآن کے مخالف سمجھا اور آ کر یہ نتیجہ لے لیا کہ ہمارے افعال جو ہیں وہ خداوند متعال نے خلق کیے ہیں، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ سارا جو بوجھ ہے، میں ایک تمثیلی طور پر ایک شوخی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خداوند متعال نے انسان نے اپنے تمام افعال کا بوجھ جو ہے وہ خدا پہ ڈال دیا، یعنی ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ معتزلہ کیا کہہ رہے تھے کہ خدا کچھ نہیں کرتا، جو کچھ ہے ہم کرتے ہیں، اور یہ اس کے برعکس ہو گئے، ایکسٹریم ہو گیا بالکل ہی کہ خدا سب کچھ کرتا ہے، میں اس وقت بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا، میرے اس فعل کا خالق مستقیم طور پر بلا واسطہ خدا ہے، میں فقط محل کے طور پر استعمال ہو رہا ہوں، وائلا یہ فعل کا فاعل حقیقتاً خدا ہے نہ کہ بشر۔ یہ تھا اشاعرہ کا نظریہ۔ پس اشاعرہ کے اس نظریے کو اگر دیکھیں تو جبر لازم آتا ہے، یعنی معتزلہ قائل تھے تفویض کے، اور اشاعرہ نے اس طریقے سے توحید کو بیان کیا کہ جبر کے اوپر منتہی ہو گئے اور قائل ہو گئے جبر کے۔
کہ ہم مجبور ہیں اپنے افعال کے اندر، وائلہ ہم توحید خدا کو بچا نہیں سکتے۔ اگر توحید خدا کو بچانا ہے تو جبر کا قائل ہونا پڑے گا۔ لیکن بعد میں انہی اشاعرہ کے اندر، چونکہ اہل حدیث اور اشاعرہ کے اندر ایک فرق ہے، چونکہ میں نے وہاں تفصیلی گفتگو کی ہے مقدماتی بحث کے اندر، معتزلہ کا سب سے بڑا مقابل جو تھا وہ اہل حدیث تھے، کیونکہ اہل حدیث کسی بھی قسم کی عقل کی دخالت کو جائز نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جو روایت اور آیت کا ظاہر کہتا ہے ہم نے اس پر متعبد ہونا ہے، ہم نے وہی بات ماننی ہے، اب وہ چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اگر آپ کہتے ہیں بھائی اس کو عقل نہیں مانتی ہے، عقل کیا چیز ہے جو نہیں مانتی، اگر نہیں مانتی نہ مانے، لیکن پیغمبر نے تو کہا ہے لہذا ماننا ہے۔ قرآن کے اندر ہے، مثلا کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، بابا ید خدا نہیں ہو سکتا، کہ تمہاری عقل نہیں مانتے، خدا نے تو خود کہا ہے نہیں ید اللہ فوق ایدیہم، یاد کا لفظ استعمال کیا، ہم اسی کو مانیں گے، ہم نے اس سے اوپر نہیں جانا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے اندر مثلا جو ہے وہ تعویلیں کرنے لگ جائیں اس طریقے سے۔ سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ اس نے معتزلہ کا کیا اہل حدیث نے۔ ابو الحسن اشعری جو تھا پہلے معتزلی تھا، کیونکہ اس کی تربیت جس نے کی ہے وہ، یعنی اس کی ماں نے معتزلی عالم دین سے شادی کی تھی، اور پھر اس نے تربیت اسی کے گھر میں پائی ہے، اور یہ کافی حد تک معتزلی افکار کا مالک تھا، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آئیں اور اس نے پھر اعلان کیا کہ میں معتزلی نہیں ہوں۔ اس نے پھر اب چونکہ اثر ہوتا ہے نا، اتنا عرصہ ایک عقل گرائی کے اندر وقت گزارا ہو، وہ جب اہل حدیث کی طرف آئے گا تو اثر ہوتا ہے اس کا، وہ 100% اہل حدیث نہیں اب بن سکتا، کیونکہ اس کی ذہن اب عقل گرائی کے اندر جو ہے وہ کام کر چکا ہے۔ تو اس نے نعرہ تو یہی لگایا کہ میں اہل حدیث ہوں، ظاہر گرا ہوں، میں عقل گرائی یہ معتزلے کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس نے جب مدرسہ اپنے افکار کو تبیین کرنا شروع کیا تو وہ اہل حدیث کے مخالف تھا، وہاں بھی کسی نہ ایک حد تک عقل کی حجیت کے قائل تھے۔ درست ہے یہ بات کہ عقل کی حجیت کے جس طریقے سے امامیہ قائل ہیں، جس طریقے کے معتزلہ قائل ہیں، اس طریقے کے قائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی عقل کو کہیں نہ کہیں دخالت دیتے ہیں۔ تو اسی اشاعرہ میں سے بعض جو ہے وہ عقل گرا تھوڑے بہت آئے، جیسا کہ تفتازانی ہے، فخر رازی ہے، اس قسم کے افراد جو ہیں وہ وجود میں آئے اشاعرہ کے اندر۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ بھئی جبر محض جو ہے نا وہ قرآن کے منافی نظر آتا ہے، وہ بھی بلاخر ہم اس کا اگر معتزلہ کا نظریہ قابل دفاع نہیں ہے تو یہ جبر محض جو ہے یہ بھی قابل دفاع نظر نہیں آتا کہ آپ انسان کو کلن ایک محل کی طرح، ایک مثلا آلے کی طرح استعمال کرے خدا، اور خدا سب کچھ خود انجام دے دے، نہیں، مثلا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنے اس نظریے کو ترمیم کرنا شروع کی، اس کے اندر تبدیلیاں لانا شروع کی، یعنی کوشش کی کہ سلف کا نظریہ بھی باقی رہے جو جبر کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ سازگاری بھی نظر آئے، یعنی محسوس ہو کہ نہیں اب بھی کچھ ہے، اپ ڈیٹ ورژن، یعنی اس میں آ کر تو اشعری نے پھر قصب کے نظریے کو اختراع کیا۔ اس نے آ کر کہا کہ انسان اپنے افعال کو خلق نہیں کرتا، قصب کرتا ہے، یعنی اس نے آ کر خلق اور قصب کے درمیان فرق کیا ہے۔ مثلا میں یہ جو بولنے کا فعل انجام دے رہا ہوں، اس میں ایک جہت خلق کی ہے اور ایک جہت جو ہے وہ قصب کی ہے۔ خالق جو ہے وہ فقط خدا نے کرنا ہے، میں نے پھر کیا کرنا ہے، میں نے قصب کرنا ہے۔ خوب، آغا اشعری نے تو یہ بات کہہ دی، اب اگلی بات کیا آتی ہے، یہ قصب کس بلا کی چیز، کیا نام ہے، مثلا یہ قصب کیا آپ تعریف کرتے ہیں؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا، تفکیک کر دی، خلق و قصب، خدا خلق کرتا ہے، اب قصب کرتا ہے، تفسیر کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں آئے کہ اب کیا قصب کرتا ہے، قصب کا کیا معنی ہے۔ اب اس کے اندر پھر مختلف تفسیریں ہیں۔
عرض کیا کہ جو تفصیلی تر کتابوں میں ان تمام تفسیروں کی طرف اشارہ ہے. مثلا آیت اللہ سبحانی کی 4 جلدی جو الہیات ہے، عدل الہی کی بحث میں جا کر دیکھیں تو وہاں کشف کے اوپر تفصیلی گفتگو انہوں نے کی ہے. اسی طریقے سے آغا سبحانی کی کتاب الملل والنحل کے اندر اشاعرہ کے نظریے کو جب بیان کرتے ہیں جا کر وہاں پر، تو وہاں کشف کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. کتاب نے یہاں 2 تفسیریں یہاں ذکر کی ہیں، ہم بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں. ایک تفسیر جو بیان کی ہے کسب کی، وہ یہ کہ اگر فعل متحقق ہونا چاہے خارج میں تو کسب یوں معنی رکھتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے فعل کا اور خداوند متعال اسی ارادے کے فوراً بعد کیا کر دیتا ہے؟ فعل کو خلق کر دیتا ہے. مثلا میں نے ابھی ارادہ کیا کہ میں بولوں، اپنے معافی الضمیر کو بیان کروں کسی کے لیے، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں آواز کو خلق کروں. تو اب خلق کا کام میں نہیں کر سکتا، میں نے فقط ارادہ کرنا ہے بولنے کا. اس بولنے کا فعل کس نے خلق کرنا ہے؟ خدا نے. میرا کام کتنا ہے؟ بس ارادہ کرنے تک ہے. یہ ان کے اوپر نقد دیں گے، ابھی کریں گے ہم ان کے اوپر جا کر. یہ نقد ہے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قصد کو معنی کیا کیا، اصل یہ قصد سے سمجھے کیا ہیں. ہم نے یہی سوال کیا ابھی مفہومی مورد میں ہم آ کر، بابا ہمیں سمجھاؤ قصد کی سے کہتے کسے ہیں، تاکہ ہم آپ کی پھر آگے بات کریں کہ آیا یہ قصد کا نظریہ ہم آپ کا مانیں یا نہ مانیں. تو ابھی ہم مفہومی اور تعریفی حالت میں ہیں. پہلی جو ایک تعریف، مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر جو کتاب میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کام فقط عزم اور ارادہ کرنا ہے، اور خالق جو ہے وہ خدا نے کرنا ہے. یعنی میں فقط ارادہ کروں گا. جیسے ہے نا وہ قیامت کے اندر صفت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان ارادہ کرے گا جس چیز کا، وہ فوراً اس کے پاس حاضر ہو جائے گی. آپ یہ ایک تمثیل سمجھے آ کر کے، مثلا میں نے ارادہ کیا بولنے کا، خدا فوراً مجھے بلوائے گا. میں نہیں بولوں گا، خدا بلوائے گا. یعنی یہ فعل جو ہے وہ خدا انجام دے رہا ہے. تو اب یہ پہلا پس تفسیر کیا ہوگی؟ یہ ہو گئی کہ انسان کا کام عزم اور ارادہ ہے، اور فعل جو ہے وہ انسان نہیں خلق کرتا، وہ خدا خلق کرتا ہے. ایک یہ معنی کیا گیا. دوسرا معنی جو کسب کا کیا گیا ہے وہ یہ کہ خلق حقیقتاً فعل کو خدا نے کرنا ہے، لیکن اطاعت اور معصیت کی جو نسبت ہے وہ ہماری طرف ہوگی. بہت عجیب ہے یہ. یعنی فعل حقیقتاً خدا خلق کر رہا ہے، لیکن مطیع خدا کو نہیں کہا جائے گا، مجھے کہا جائے گا. گناہ کار خدا کو نہیں کہا جائے گا، مجھے کہا جائے گا. فرق یہی ہے. یہ ایک انہوں نے قصد کا نظریہ مثلا یہاں پر یہ بیان. اور بھی تفسیریں ہیں، چونکہ کتاب میں ذکر نہیں تھی، میں نے بھی پھر ان کو لکھ کر نہیں لایا تاکہ مطلب جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ ہو، متن کی حد تک رہیں. اور کتابوں کی معرفی کر دی ہے، اگر تفصیل درکار ہو تو آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، اور جب آپ کسی بڑی کتاب میں جائیں گے تو آپ خود استاد کے پاس پڑھیں گے اس کو. یہ تھی اشاعرہ کے نظریے کی وضاحت. اب یہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ اشاعرہ کے نظریے کی مثلا دلیل لے کر آتے، رد کرتے آ کر، لیکن انہوں نے وہ رد نہیں کیا، ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں وارد ہوئے. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ مکتب امامیہ کا ہے. مکتب امامیہ قائل ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے، اسی کو جو ہے نصب العین بنایا ہوا ہے مکتب تشیع نے. وہ ہے امام سے جب سوال کیا گیا اس مسئلے کے بارے میں تو امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین.
کہ انسان نہ تو مجبور ہے اور نہ ہی اس کو تفویض کی گئی ہے، بلکہ انسان بین بین ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بحث ہوتی ہے، یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، یعنی کتاب اس اعتبار سے آپ یوں سمجھے نقص پایا جاتا ہے یہاں پر کہ طالب علم اس کتاب کو پڑھ کے صحیح نظریے سے آشنا نہیں ہو پاتا۔ اس کو یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے کتاب پڑھ کے یہ والی کہ انسان با اختیار ہے، لیکن اختیار کس طریقے سے اس کے پاس ہے اس کی تفسیر یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امر بین الامرین کی ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا جبر ہے، تھوڑی سی تفویض ہے، یعنی بیچ میں ہے نا، کہتے ہیں نہ جبر محض ہے نہ تفویض محض ہے، اور بیچ میں ہے، یعنی تھوڑا سا جب تھوڑی سی تفویض یوں کر کے آ گیا۔ تو بابا جبر باطل ہے، تفویض باطل ہے، تو وہ دو باطلوں کو ملا کے ایک حق کیسے نکلتا ہے بیچ میں؟ عموماً کسی سے پوچھیں جا کر، کسی طالب علم سے بھی مثلا آپ پوچھیں جس نے کلام میں صحیح کام نہیں کیا ہوا، آپ جا کے پوچھیں لا جبر ولا تفویض سے کیا مراد ہے امام کی، بل بین امرین، مثلا امر بین الامرین، تو معمولاً یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نہ ہم مجبور محض ہیں نہ ہم تفویض محض ہیں، جو ہے درمیان میں ہے، یعنی کہیں ایک حصے میں جبر پایا جاتا ہے، ایک حصے میں تفویض ہے، یعنی ایک چیز میں ہم مجبور ہیں، ایک چیز میں ہم تو مفوض ہیں۔ تو یوں بین الامرین، اصل میں بین الامرین یہ نہیں ہے، اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں وہ غلط ہے، امام یہ نہیں کہنا چاہتے۔ اب یہ کیا ہے، عرض کیا کہ یہ پھر مستقل اس پر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تفسیر نہیں ہے، 2-3 تفسیریں 4 تفسیریں اس کے اندر موجود ہیں، وہ پھر دیکھنا ہے کہ کس کی تفسیر جو ہے وہ پھر درست ہے۔ عرض کیا متکلمین نے ایک تفسیر کی ہے، فلاسفہ نے الگ تفسیر کی ہے، پھر فلاسفہ میں تفسیر کے اندر اختلاف ہے، کیا کریں؟ مثلا بعض بحثیں ہیں کہ جو عام سطحی سے تھوڑی بالاتر ہیں، مثلا ایک جو نظریہ ہمارا عرفاء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا فاعل میں بھی اور خدا بھی ہے۔ متکلمین و فقہا کیا تفسیر کرتے ہیں اس کی کہ میں جو یہ فعل انجام دے رہا ہوں اس میں خدا دخالت رکھتا ہے، کردار و نقش ہے اس کا، کس طریقے سے؟ قوت دینے کے لیے، جی تکوین کے اعتبار سے خدا نے مجھے قوت نہ دی ہوتی تو میں بول پاتا، اور یہ قوت بھی لحظے بے لحظے ہو رہی ہے، نہ یہ کہ خدا نے قوت، وہ تو معتزلہ کا نظریہ بن جائے گا کہ خدا نے قوت عطا کر دی اب افعال انجام دے دو، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ قوت لحظے بے لحظے عطا ہو رہی ہے، خدا کا فیض منقطع نہیں ہو رہا، اور خدا جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ کیا ہے وہ جملہ، مجھے ایک پل بھی جو ہے وہ اپنی نفس پر نہ چھوڑ، کیا ہے آیت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے وہ، طرفت عین ابدا، اس میں جملہ آتا ہے لا تخلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، مجھے اپنے نفس پر ایک پلک جھپکنے کی آتا ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی اپنے نفس پر مت چھوڑ، یعنی اگر تو نے مجھے اپنے نفس پر چھوڑ میں نابود ہو جاؤں گا، کچھ کر نہیں پاؤں گا، درست ہے؟ بس ایک جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال لحظے بے لحظے ہمارے اندر قدرت ایجاد کر رہا ہے، قدرت دے رہا ہے ہمیں، ہم اس قدرت کے ذریعے فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک تفسیر ہے، یوں تفاسیر مختلف ہیں، اب اس تفسیر کے اوپر بھی رد ہیں، اس تفسیر کے اوپر بھی رد ہیں، مثلا پھر دیکھیں کہ کون سی تفسیر جو ہے وہ زیادہ سازگار ہے، یہ پھر تفصیلی اور خارج کی گفتگو بنتی ہے کہ انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی موقع ملا تو اس پہ بحث ہوگی۔ خوب، یہاں تک تو ہم نے نظریوں کو واضح کیا کہ نظریے کیا ہیں، اس کے اوپر آگے دلیلیں دیتے ہیں آ کر کہ چند عبارتیں پڑھ لیتے ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں کیونکہ عبارت دیکھ لیتے ہیں پھر برہان کے اوپر آتے ہیں۔ اقولوں سے شروع کرتے ہیں۔ ذهب ابو الحسن الاشعری ومن تابعه الى، جبر و اختیار میں پہلا نظریہ جو ہے وہ اشعری، یعنی ہونا ہی چاہیے تھا، تاریخی اعتبار سے ذکر کرتے کہ پہلے معتزلہ، کیونکہ معتزلہ اشاعرہ نے جو نظریہ اختیار کیا وہ معتزلہ کے مقابل میں اختیار کیا ہے، اگرچہ امامیہ سب سے پہلے ہے، لیکن امامیہ کا نظریہ سمجھنے کے لیے پہلے ان دو نظریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے اشاعرہ نے ایسے کہا ان کو رد کرنے کے معتزلہ پہلے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ پہلے معتزلہ تھے پھر اشاعرہ؟ ہاں پہلے اشاعرہ تھے،
یعنی معتزلہ پہلے وجود میں آئے ہیں، یعنی اہل حدیث تھے پہلے، اہل حدیث کے بعد پھر معتزلہ وجود میں آئے ہیں۔ معتزلہ کے عرض کیا کہ اشاعرہ منتسب ہیں ابو الحسن اشعری کی طرف۔ یہ ابو الحسن اشعری اپنی ایک زندگی گزاری ہے اس نے اعتزال میں، معتزلہ افکار میں اس نے زندگی گزاری، پھر بعد میں اس میں استفسار پیدا ہوا اور یہ پھر جدا ہو گیا معتزلہ سے، اپنے وہ مربی سے، یعنی جو باپ تھا اس کا ستیلا باپ تھا، اس سے پھر یہ جدا ہو گیا اور اپنے نظریے اس نے جدا کر لیے اور پھر ایک الگ فرقہ بنا، چونکہ اہل حدیث تو 100% بن نہیں پایا، یہ تو اہل حدیث نے تو قبول ہی نہیں کرنا تھا اس کو، کیونکہ وہ تو عقل کو بالکل ہی دخالت نہیں رہے، تو پھر یہ الگ فرقہ وجود میں آ گیا اشاعرہ کے نام سے۔ ذهب ابو الحسن اشعری ومن تابعه، ابو الحسن اشعری اس کے جو پیروان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الا ان الافعال كلها واقعه بقدرت اللہ تعالی، تمام کے تمام افعال قدرت الہی سے تحقق پیدا کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلْعَبْدِ اصلا عبد کا کوئی فعل ہی نہیں ہے، عبد کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، عبد کوئی نقش نہیں رکھتا اس کے اندر آ کر، خدا ہے جو سب کچھ انجام دیتا ہے۔ یہ اصل نظریہ ہے ان کا۔ اب اس میں کیا ہے، تفسیر آ جاتی ہے۔ وقال بعض الاشعریہ ان ذات الفعل من اللہ والعبد له الکسب، کہ خود فعل جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی خالق جو فعل کو کرتا ہے وہ خدا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ عبد پھر کیا کرتا ہے، عبد کسب کرتا ہے، والعبد لہ الکسب، اور عبد ہے کہ جس کے لیے کسب ہے، یعنی یوں وہ تفکیک جو عرض کی کہ خالق اور کسب میں جدائی ڈالی انہوں نے، کہ خالق کرنا کام ہے خدا کا اور انسان جو ہے وہ کسب کرتا ہے۔ خوب اگلا سوال، کسب کہتے کس کو ہیں؟ دو نظریے ہیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں، وائلہ زیادہ ہیں۔ وَفَسَّرُ الْكَسْبَ، تفسیر کی معنی کیا کسب کا، بِأَنَّهُ كَوْنُ الْفِعْلِ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً، فعل کے اوپر طاعت کا عنوان لے کر آنا اور معصیت کا عنوان لے کر آنا، یہ کسب ہے۔ یعنی خدا نے میرے بولنے کے فعل کو جب خلق کیا، اب اس کے اوپر اطاعت کا اطلاق ہوگا یا معصیت کا اطلاق ہوگا، یہ اطلاق کرنا معصیت کا یا اطاعت کا، یہ کسب کہلاتا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے کسب کا۔ وقال بعضهم، لیکن بعض اشاعرہ نے آ کر معنی کو بدلا، کہا معنی ہو کسب کا معنی یہ ہے کہ ان العبد اذا صمم العزم علی الشیء، کہ اگر ایک انسان ایک شے کو انجام دینے کا ارادہ و عزم کر لیتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کر لیتا ہے، خلق اللہ تعالی الفعل عقیبہ، خدا پھر اس ارادے کی فوراً بعد کیا کر دیتا ہے، فعل کو خلق کر دیتا ہے۔ یعنی میں نے ارادہ کیا بولنے کا، اب جو میں بول رہا ہوں یہ خدا خلق کر رہا ہے اس کو، میرا کردار فقط جو ہے وہ ارادہ کرنے میں ہے، خلق فعل میں نہیں ہے۔ وقالت المعتزلۃ والزیدیۃ والامامیہ، اب یہاں پر معتزلہ کو امامیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب اس کو توضیح دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ معتزلہ کا نظریہ تفویض کا ہے اور امامیہ کا نظریہ جو ہے وہ امر بین الامرین کا ہے، تو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ امامیہ و معتزلہ اور یہ فقط ایک جہت مشترک کو مد نظر رکھ رہے ہیں، نہ کہ پورے نظریے کو۔ یعنی اشاعرہ کے مقابل میں یہ فرقے اختیار کے قائل ہیں، انسان کو اس کا فاعل حقیقی مانتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا فاعل حقیقی ہے۔ اب یہ فاعل حقیقی کس انداز میں ہے اس میں جدائی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں یہ فاعل حقیقی ہے، خدا کا کوئی کردار نہیں ہے اس فعل میں،
لیکن امامیہ قائل ہے کہ انسان مختار ہے، اپنے فعل کا فاعل حقیقی ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے فعل میں کیا ہے؟ خدا کا محتاج ہے۔ فاعل حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خدا کا محتاج ہے۔ اگر خدا نہ ہو تو یہ اپنا فعل بھی انجام نہیں دے سکتا اور اس کی ذات بھی باقی نہیں رہے گی۔ درست ہے؟ بس یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ معتزلہ اور امامیہ اختیار کے قائل ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امامیہ اور معتزلہ کا مختار ہونے میں نظریہ ایک ہے، نہ، اختیار ہونے میں ایک نظریہ ہے۔ مختار مانتے ہیں دونوں، لیکن مختار ماننے کی کیفیت میں دونوں کا اختلاف ہے۔ وقالت المعتزلۃ والزیدیۃ والامامیہ، یہ قائل ہے کہ ان الافعال الصادرۃ من العبد وصفاتها، کہ افعال جو عبد سے صادر ہوتے ہیں، افعال جو ہیں وہ عبد سے صادر ہوتے ہیں، اور جو صفات ہیں اس کی وہ ہے عبد سے صادر ہوتی ہیں۔ والکسب الذی ذکروہ، جو کسب اشعریوں نے ذکر کیا ہے، کلھا واقعۃ بقدرۃ العبد والاختیار۔ ہاں، یہ میرے خیال میں یوں جملہ بنے گا، ان الافعال الصادرۃ من العبد وصفاتها والکسب الذی ذکروہ کلھا، یہ اب خبر بن جائے گی نہ کہ کلھا واقعۃ بقدرۃ العبد واختیارہ۔ انسان کے جو افعال ہیں، انسان کی جو صفات ہیں، اور جو کسب جو اشعریوں نے ذکر کیا، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے قدرت عبد کی وجہ سے متحقق ہوتا ہے۔ نہ، وہی کہہ رہا ہوں، قدرت عبد کو تو مانتے ہیں، یعنی کلھا سب میں خدا، یعنی میں بول رہا ہوں اپنے تمام افعال میں، کلھا سے مراد ہے میری تمام افعال کا جو موجد ہے اور خالق ہے میں خود ہوں، لیکن اپنے فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ میں خدا کو دخالت مانتا ہوں، یعنی میں فاعل حقیقی تو ہوں لیکن مستقل نہیں ہوں۔ دوسری جہت میں بات نہیں ہے، ابھی فقط یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اشاعرہ کے مقابلے میں یہ گروہ اختیار کے قائل ہیں۔ اب خود اختیار کو کیسے تفسیر کریں اس میں اختلاف ہے، معتزلہ کا اپنا نظریہ ہے، امامیہ کا اپنا نظریہ ہے، یہاں پہ جدائی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ دقت کریں کہ یہ تصور نہ ہو کہ ہم اختیار کے نظریے میں معتزلہ کے ساتھ سازگار ہیں، نا، فقط مختار ہونے میں ایک جیسا نظریہ ہے، لیکن مختار ہونے کی کیفیت اور تفسیر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تفویض کے قائل ہیں، ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں۔ کلھا واقعۃ بقدرۃ العبد واختیارہ، یہ عبد کی قدرت اور اختیار کے ذریعے انجام پاتے ہیں افعال۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَجْبُورٍ عَلَى فِعْلِهِ، انسان اپنے فعل پر مجبور نہیں ہے، بل لَهُ أَن يَفْعَلْ وَلَهُ أَن لَا يَفْعَلْ، بلکہ انسان کو اختیار ہے وہ فعل کو انجام دے اور چاہے تو فعل کو انجام نہ دے۔ یہ تین نظریے، یہاں پر دو نظریے ذکر کیے، تیسرا جو ہے میں نے خارج سے عرض کر دیا۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، دیکھیں ذہن میں رکھیں، یہاں پر اختیار کو جو ہے یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیفیت کیسے ہے اس اختیار کی ابھی وہ ناظر نہیں ہے، تو کہتے ہیں اختیار انسان کا مختار ہونا حق ہے، درست ہے، لِوُجُوهٍ، اس کی مختلف برہان ہے، 3 برہان یا 4 برہان یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ارادہ تھا یہ ختم ہو جاتے، لیکن چونکہ وقت گزر گیا اور درس بھی تقریباً 40 کے قریب پہنچ گیا منٹ کے، اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔